مقصود اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے مقصود، مقصود ہے کہ وہ دنیا کے اندر لوگ اسے بڑا سخی کہیں. تو اب یہ اس کا مال خرچ کرنا، اس کا نماز پڑھنا، یہ دین نہیں رہا، یہ دنیا بن گیا. 10-15% اگر پروفٹ مارجن ہو نا تو کاروباری آدمی کہتا ہے بہترین مارجن ہے، زبردست بزنس ہے. 10-15%. اللہ کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک کرے گا 10 کم از کم ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے براد اللہ کے اوپر ہے. جو عمل بہت زیادہ ہو اور وہ کنسسٹنٹ نہ ہو، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں ہے. ما قل وکفى خیر ممن کثر والہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو عمل تھوڑا ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو، وہ بہتر ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو اور اس کے اندر کنسسٹنسی نہ ہو. جو آج کمائیں گے کل کو کاٹیں گے. جتنے اعمال سمیٹ سکتے ہیں دنیا میں سمیٹ لیں. دنیا اللہ نے دار العمل بنائی ہے. دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے. کئی لوگ اس میں بڑا کنفیوز کرتے ہیں اور وہ دنیا کو نا دار الجزا سمجھتے ہیں. دار الجزا مطلب دنیا کے اندر ہی نا ریوارڈ بھی مل جائے ہر بندے کو. دنیا میں ہر چیز کا ریوارڈ نہیں مل سکتا. دنیا دار العمل ہے نا. جس طرح سے ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال کے اندر انسان کو رزلٹ کا پتہ نہیں چلتا. کہ پتہ چل جاتا ساتھ ہی، ہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیپر کیسا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے. ایک اینٹیسپیشن تو ہوتی ہے کہ وہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن وٹ شوڈ بی دا ایگزیکٹ رزلٹ دیٹ وڈ کم آن دا ڈے آف رزلٹ. اسی طرح سے اللہ نے دنیا کو نا دار العمل بنایا. دا مور یو انویسٹ ان یور دنیا، دا ہائر وڈ بی دا ریٹرن. جتنا دنیا میں کمائیں گے نا، لگائیں گے، اتنا ہی دنیا آخرت کے اندر آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. اور دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان اگر ایک اتنی سی انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی انویسٹمنٹ. آخرت کی انویسٹمنٹ. یہ بھی پوائنٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی انویسٹمنٹ سے مراد، ہم دنیا کے اندر نا ہمارا فریم آف مائنڈ ایسا بن چکا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ کام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. معذرت، یہ کام کیا ہے؟ یہ دین ہے. اور ہم اپنی کالج، یونیورسٹی اور اس طرح کی پروفیشنل لائف کے اندر جب جا رہے ہیں تو جو کام وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. یہ دنیا اور دین کی جو تقسیم ہے، یہ دین کی بتائی ہوئی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. انسان کا نماز پڑھنا اگر اس سے مقصود اللہ کی ذات نہیں ہے تو یہ دنیا ہے. نماز ظاہر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن مقصود ریاکاری ہے. مقصود اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے مقصود. مقصود ہے کہ وہ دنیا کے اندر لوگ اسے بڑا سخی کہیں. تو اب یہ اس کا مال خرچ کرنا، اس کا نماز پڑھنا، یہ دین نہیں رہا، یہ دنیا بن گیا. دنیا کے اندر کوئی بھی عمل، اس کی نیت ٹھیک ہو، وہ کام ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو اور وہ کام ٹھیک ہو جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو وہ دین ہے. آپ بے شک جاب کر رہے ہیں، جس بھی درجے کے اندر جو کام کر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر جو بھی کام کیا جا رہا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں، وہ کام ٹھیک ہو، وہ دین بن جائے گا. اب آپ جو کچھ اس دنیا میں سمیٹیں گے، جو کچھ آپ دنیا میں سمیٹیں گے، کل اس کو آخرت میں اللہ کے حضور پا لیں گے. اور کتنا پا لیں گے؟ کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اللہ آخری درجہ جو انسان کو ملے گا، جو بالکل لیسٹ کوانٹٹی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا کوئی سی اے کا لڑکا بیٹھا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی. ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ہاں بیٹھے ہوئے کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ انویسٹ اتنا کر رہے ہیں، اس کی آؤٹ پٹ ریٹرن کتنی چلے گی. جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کیلکولیٹر بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے ذہن میں نا پورا کھاتا چل رہا ہوتا ہے، اکاؤنٹس چل رہا ہوتا ہے. جی اتنے پیسے لگاؤں گا، اتنے پیسے یہ خرچ آئے گا، اور ٹھک کر کے کیلکولیشن آ جاتی ہے ذہن میں، اتنا پروفٹ آئے گا، اتنا پروفٹ مارجن. 10-15% اگر پروفٹ مارجن ہو نا تو کاروباری آدمی کہتا ہے بہترین مارجن ہے، زبردست بزنس ہے. 10-15%. اللہ کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک کرے گا 10 کم از کم ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے براد اللہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں نا، 10 گنا ملٹیپلائی بائی 10 گنا از اے لیسٹ منیمم کوانٹٹی آف ریوارڈ یو ول گیٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. لیسٹ منیمم کوانٹٹی کتنی؟ 10 ٹائمز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ مکہ کے اندر، شاید مکہ میں، ہاں قحط سا، مکہ میں یا مدینہ میں، اللہ عالم،
قحط تھا تو ان کا تجارتی قافلہ آیا، تو یہود بیکاز دے آر ویری اسمارٹ بزنس مین، یہودی جو ہوتے ہیں نا دے آر ویری شروڈ، دے آر ویری اسمارٹ بزنس مین. آج بھی دنیا کے جو بہت بڑا بزنس ہے یہود کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا، یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئے کہ جتنے کا آپ نے سامان امپورٹ کیا ہے دگنی قیمت ہم سے لے لیں، دگنی ڈبل. شارٹیج تھی مارکیٹ کے اندر. تو عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی جو تھے وہ آخرت کا سودا دل میں ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دنیا کمانے کے چکر میں تھے. ہاں قحط ہے تو انسان جتنے کی چیز لیں گے اس سے ممکن ہے 2 گنا پہ بیچ دیں، 3 گنا پہ بیچ دیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ اس سے زیادہ کی آفر ہے میرے پاس، اس سے زیادہ کی آفر ہے میرے پاس. میں نے کہا 3 گنا لے لیں. میں نے کہا اس سے بھی زیادہ، وہ 4 گنا لے لیں. کرتے کرتے یہودیوں نے 10 گنا تک کی پیشکش کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے میرے پاس. میرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اس کو 10 میں دوں گا. اور یہ کم از کم درجہ ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ کہتے ہیں ایک دانہ جو تم زمین میں بوتے ہو، وہ دانہ تم ایک بیج بوتے ہو، اس سے ایک فصل کی کومپل، فصل کی جو کومپل ہے وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے نکلتی ہے، اس پہ ایک سٹا لگتا ہے، اس سٹے کے ایک لڑی کے اندر، ایک سٹے کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ اس طرح سے تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے براد، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، یہ بات سوچنے کی ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، دنیا میں کس عمل کا سودا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کس عمل کا سودا ہم کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو پسند آ جائے. دنیا کے اندر بہت سے سودے ہوتے ہیں. آپ ایک مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ لانچ کریں اور سب سے پہلے اس پروڈکٹ لانچ کرنے کے بعد اگر آپ ریویوز لیں، آج ریویوز کا دور ہے، ریویوز پلے اسٹور پہ کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو لوگ ریویوز دیتے ہیں. آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو سامنے کارڈ پڑا ہوتا ہے، جی آپ اپنا QR کوڈ سکین کرو اور اپنا اس پہ کیا دیں، ریویو دیں، ریٹنگ. کئی لوگ دیں گے 5 سٹار ریٹنگ، 4 سٹار، اور پھر ایکیومولیٹڈ ریٹنگ وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ہاؤ ڈیڈ یو انجوائڈ اوور پروڈکٹ. آپ اس پہ 0% ریٹنگ دے دیں تو جو 0% ریٹنگ ہے نا، جس نے وہ پروڈکٹ ڈیولپ کیا، یہ سروسز جو بھی وہ دے رہا ہے، آپ اس کے سینے کو چیر کے دیکھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس کی جو پروڈکٹ، اس کی جو دکان، جو بھی اس نے چیز لانچ کی، لوگوں نے اس کو کوئی ویلیو نہیں دیا، لوگوں نے اس کو کوئی ویلیو نہیں کیا اور 1% کی ریٹنگ دے کے چلے گئے. اور جب اس کو 5 سٹار ریٹنگ ملتی وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری پروڈکٹ کو 5 سٹار ریٹنگ ملی ہے. اللہ کس عمل کو 5 سٹار ریٹ کرتے ہیں؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جو بزرگ تھے وہ انہوں نے اپنے پاس کچھ سکے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. دس از جسٹ این ایگزامپل فار اس ٹو ریلیٹ. ایگزامپل یہ ہے کہ اللہ نے اس بزرگ نے ایک کچھ اپنے پاس سکوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بڑے عرصے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اور ایک دفعہ جب ان کو ضرورت پڑی تو وہ سکوں کو لے کر چلے گئے مارکیٹ کے اندر، بازار میں گئے. تو جب انہوں نے وہ چیز خرید لی، وہ سکے جس کو وہ بہت قیمتی سمجھ رہے تھے، جب وہ آگے دیے تو دکاندار نے کہا چاچا ہاں انکل، چاچا، جو بھی کہیں، تاڑے سکے کھوٹے ہیں، آپ کے سکے کھوٹے ہیں. وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں اسی ٹائم بے ہوش ہو گیا. جن سکوں کو میں بڑا قیمتی سمجھ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے مشکل کے اندر میرے کام آئیں گے اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جب وہ دکاندار نے دیکھا، ان کو ٹٹولا تو کہا یہ کیا ہے، کھوٹے ہیں. وہ کہنے لگے کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اگر اللہ نے بھی ہمیں یہ کہہ دیا کہ جو تم اعمال لے کر آئے ہو وہ کھوٹے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اعمال کرنا آسان کام ہے، اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا اصل کام ہے. اب آگے اپنی بات جو میں پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟
اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ویسے تو اس کی اور بھی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کنسسٹنٹ ہے، جس کے اندر استقامت ہے. جو عمل بہت زیادہ ہو اور وہ کنسسٹنٹ نہ ہو، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں ہے. ما قل وکفا خیر ممن کثر والہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو عمل تھوڑا ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو وہ بہتر ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو اور اس کے اندر کنسسٹنسی نہ ہو. جو شخص ہر رات، لوگ نہ اس کے اندر بھی شیطان نہ گھما دیتا ہے. شیطان از ویری اسمارٹ. شیطان نو یور سائیکالوجی. لوگوں کے ذرا جذبات اگر بنتے ہیں، تہجد کی بات کریں تو لوگ ابھی فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی ہوتی، کبھی نماز ہو جاتی کبھی نہیں ہوتی. تہجد کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ہم آخری پہر میں تہجد پڑھیں گے. شیطان کو پتہ ہے اس نے کہاں اٹھنا تہجد میں، اس کے ساتھ الارم بجتا رہے گا، یہ اٹھے گا نہیں. اب آپ تلاش میں رہیں کہ ہم آخری پہر کے اندر اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. نہ آپ اٹھیں گے نہ آپ تہجد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں آخری پہر کی تہجد عطا فرما دے. اللہ کے جو مقربین لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں آخری پہر میں اٹھنے کی. اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں، جن کو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہوں آ کر، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رد کر دیتے ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں ان کو تھپکتے رہو، یہ سوتے رہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس قبولیت کے لمحے میں ان کا چہرہ دیکھوں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. لیکن ادنا درجہ تو یہ تھا، اگر ایک شخص کی استقامت کے ساتھ کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک دن پڑھ لے جوش کے اندر آ کے آخری پہر میں نماز اور 4 دن چھوڑ دے، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کم درجے کا عمل کہ انسان سونے سے پہلے تہجد کی نفل پڑھ لے، یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اور 7 دن کنسسٹنٹلی پڑھے. ایک ہے کہ انسان ایک دن تہجد کی نماز پڑھے اور کیا کرے، اگلے دن پھر پڑھ لے، پھر چھوڑ دے، پھر پڑھ لے، چراغ جلتا ہے پھر گل ہو جاتا ہے، پھر جلتا ہے. اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں. لیکن جب تک اس کی توفیق نہیں ملتی، رات سونے سے پہلے اگر ایک انسان تہجد کے اندر نفل پڑھ لے تو یہ بھی کل تہجد پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک بندہ جو بڑے دبا کے عمل کرتا ہے، چند دن کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کو عمل، کیونکہ یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عمل وہ پسند ہے جو کنسسٹنٹ ہے. صحابہ کتنے کنسسٹنٹ تھے اپنے اعمال میں. ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ رسول ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ستاروں کی مانند ہے. جس کو مرضی تم فالو کرو، یو وڈ بی گائیڈڈ ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، تم سیدھے راستے تک پہنچ جاؤ گے. ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل صحابہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں. ہمارے آئیڈیل ہے نا یہ میسی، رونالڈو، یہ کرکٹرز، ٹام کروز، عاطف اسلم، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں. آج انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا ہمارے اوپر ہمارے آئیڈیلز بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوانوں کے آئیڈیلز بدلنے کی. ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں. تو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا، میں بار بار اس پہ ایمفیسائز کرتا ہوں، جناب رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا ان سے محبت کا ذریعہ ہے. صحابہ کی زندگی کو پڑھنا صحابہ سے محبت کا ذریعہ ہے. میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک صحابی، ان کی کنسسٹنسی کا ایک طویل واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے حضرت سلمان فارسی؟ حضرت سلمان فارسی بڑھاپے کی حالت میں تھے، مرض الوفات میں تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ چوٹی کی صحابی ہے، مفسر قرآن. وہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھنے لگے ان کے آخری لمحات میں، آخری وقت میں، جب انسان مرض الوفات میں ہوتا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ تو مجھے بیان کریں. آپ کس طرح سے ایمان لائے؟ ہاؤ ڈیڈ یو چینج؟ وٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف؟ آج بڑے بڑے سیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. کیا پتہ نہیں، زراعت صاحب نے بھی ایک سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے
دا نیو می. ہاں, دا نیو می. دا نیو می کا مطلب ہے جب میرے اندر تبدیلی آئی. تو اگر آج ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس نے پوچھا کہ what was the turning point of your life, آپ کیسے چینج ہوئے, آپ کیسے اسلام قبول کیا, آپ نے اسلام کیسے قبول کیا. ہاں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اپنے پورا واقعہ نقل کیا, تفصیلی واقعہ ہے, 10-12 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایکسپلین کر دوں, لیکن there is a lot of lessons to learn. بہت سبق ہے ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فارس ایران کو کہا جاتا ہے ان ماڈرن ٹائم. فارس سے مراد کیا ہے؟ ایران, پاکستان کے ساتھ ہی جو باؤنڈری وال پہ لگتا ہے ایران. میں فارس کے شہر اصفہان میں رہتا تھا. اس اصفہان کے شہر کے اندر ایک گاؤں تھا, ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا گی یا جی. میرے والد اس گاؤں کے, اس قصبے کے بہت بڑے وڈیرے تھے, سردار تھے, بڑی زمیندار تھے, اور میں اکلوتا بیٹا تھا اپنے باپ کا. اور میرے باپ مجھے جس طرح سے غلام لانڈیوں کو رکھا جاتا ہے, یعنی کسی سلیو گرل کو رکھا جاتا ہے, اس طرح سے مجھے رکھتے تھے گھر میں. جس طرح ہم آج بولتے ہیں نا ماماز بوائے. ماماز بوائے کیا ہوتا ہے؟ جو بیچارہ نا بہت ممی ڈیڈی گھر سے باہر نہیں نکلتا, اور ماما پاپا جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں کہ باہر چلا جائے گا تو پتہ نہیں میرا بیٹا, میرے جگر کا گوشہ واپس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, جسے ہم آج بولتے ہیں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے مجھے گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے. ایک دن میرے والد صاحب کو کوئی کام پڑا, وہ اپنے کاروبار پہ جا نہیں سکے, تو انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا کہ تم جاؤ, وہ جو میرا کام ہے نا کھیتوں کے اندر وہ تم آ جا کے کرو. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں رستے میں تھا, میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا. اس ٹائم پہ جو شریعت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا ابھی نبوت کا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. تو میں نے درمیان میں ایک عبادت خانہ دیکھا, میں اس کے اندر داخل ہوا اور میں نے وہاں پہ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. I was so impressed of their way of عبادہ کہ میں پورا دن وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے اسپینڈ کیا, اور میں بالکل بھول گیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کیا کام دیا ہوا تھا. پورا دن میں عبادت خانے میں مصروف رہا. میرے والد صاحب, گاؤں کے دیگر لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں پورے علاقے کے اندر کہ سلمان کہاں غائب ہو گیا. جب میں رات دیر گئے واپس آیا اور میں نے اپنے ابا کا کام بھی کوئی نہیں کیا, تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں, تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, اور یہ اور وہ. تو کہاں رہ گیا تھا؟ سلمان فارسی نے بتایا کہ میں کرسچنز کے عبادت خانے میں تھا. اب یہ سلمان فارسی کے جو والد تھے اور جو اس ٹائم پہ یہ مذہب فالو کر رہے تھے, وہ تھا آتش پرستی کا, میگینز جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. یہ بڑا عجیب سا ریلیجن تھا, اہل کتاب تو تھے نہیں. یہ ان کے یہ مطلب اب اس کے ریلیجن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آتش پرست تھے, آتش پرست. اور آتش پرستوں کے اندر جو سب سے بڑا سٹیٹس ہوتا تھا اس ٹائم پہ ہوتا تھا کہ جو بندہ ان کے عبادت خانے کی جو آگ ہوتی تھی اس کو جلا کے رکھتا تھا, اسے جو ہے نا وہ سب سے جو معتبر آدمی ہوتا تھا اس کو وہ سٹیٹس ملتا تھا. اور وہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ سٹیٹس گاؤں میں جب میں بڑا ہوا تو وہ سٹیٹس میرے پاس تھا کہ میں اس مندر کی یا اس گرجا جو بھی اس کو کہہ لیں اس کی جو ہے نا میں آگ کو روشن کر کے رکھا کرتا تھا, کیونکہ وہ سب سے معتبر آدمی کو ملتی تھی. تو میں ان کے عیسائیت سے متاثر ہو گیا. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں تو اس عیسائیت سے بہت متاثر ہوں اور میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. میرے والد صاحب نے مجھے بڑا ڈانٹا, مجھے گھر زنجیروں سے باندھ دیا, مجھے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. اللہ کی شان, کسی طرح سے سلمان فارسی نے زنجیروں کو توڑا اور توڑ کر شام, فارس سے قبیلہ جا رہا تھا ایک شام, اور اس ٹائم پہ کوئی ڈائیور سروس ہوتی نہیں, نہ ایئر ٹکٹس ہوتی تھیں. لوگوں کی ٹرانزٹ کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتا تھا کہ جو تجارتی قافلے جا رہے ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, وہ اس کے ساتھ جڑ کے نہ ٹریولنگ کر لیا کرتے تھے. تو سلمان فارسی مینیج ٹو ٹریول فرام پرجیا ٹو شام. کس لیے؟ کیونکہ شام جو تھا وہ جگہ تھی جہاں سے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ دس واز دا پوائنٹ ویئر دا ریلیجن اسٹارٹیڈ, دس واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا ریلیجن. تو خیر سلمان فارسی فارس سے نکلے, شام چلے گئے.
دین سیکھنے کے لیے۔ اب سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ شام میں پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ سب سے بڑا تمہارا عابد کون ہے، سب سے بڑا تمہارا پادری کون ہے، میں اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف ڈیسپریٹنس دیکھتے رہیے گا سلمان فارسی رضی اللہ، ڈیسپریٹنس اور کنسسٹنسی۔ وہاں پہ اس ٹائم کا شام کا جو سب سے بڑا پادری تھا، سلمان فارسی اس کے پاس آئے، اس کی صحبت میں رہے، کچھ عرصہ گزارا، دین سیکھا۔ سلمان فارسی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ دس واز دا موسٹ کرپٹ پرسن آئی ہیو ایور میٹ ان مائی لائف، آئی ہیٹڈ ہم سو مچ، میں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کیونکہ ایک کرپٹ آدمی تھا، مالی غبن کرتا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا اللہ کے نام پہ، لوگوں سے فنڈ ریزنگ کرتا اللہ کے نام پہ، مداری جس طرح مطلب فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے، اللہ کے نام پہ لوگوں سے پیسے لیتا اور غریبوں کو دیتا نہیں تھا، خود اپنی ویلتھ، پرسنل ویلتھ کو بڑھائی جا رہا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے یہ چرچ کے جو کسٹوڈین تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ جس کو تم اتنا عبادت گزار سمجھتے ہو، اس نے تمہارا سارا مال نا جمع کر کے رکھا ہوا ہے فلاں جگہ کے اوپر، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو ہمارے فارسی ان لوگوں کو لے کر وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو 7 بڑے بڑے کنٹینرز کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن پتہ نہیں کیا تھی، کتنا کوانٹٹی کے اندر تھے، بڑے بڑے کنٹینرز جو تھے نا گولڈ اور جو اس دور کی کرنسیز اس میں سنبھال کے رکھے ہوئے۔ تو جو مقامی لوگ تھے اس نے اس پادری کی کو جو ہے دفنایا نہیں، اس کو کراس پہ ٹانگا اور اس کو سنسار کیا، اس کی لاش کو۔ سلمان فارسی اگلا اپنا مرحلہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ دوبارہ ایک نیا آدمی اپوائنٹ ہوا جو وہاں کا بشپ تھا، بشپ کہتے ہیں اس کا نا انگریزی میں، بشپ۔ سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ دس واز دا پرسن ہو آئی لو دا موسٹ۔ اب یہ جو اگلا آدمی آیا تھا، یہ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور یہ اتنا نیک اور عابد تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے بعد اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی بہترین آدمی دیکھا تو وہ یہ تھا، یعنی صحابہ رسول کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کوئی بہترین آدمی دیکھا تھا تو وہ یہ عابد تھا، یہ اتنا آخرت کے اوپر اورینٹڈ تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کا تو وفات کا وقت ہے، اب میں آپ کے بعد کس کی صحبت اختیار کروں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ کس کی صحبت اختیار کروں؟ کہاں سے نکلے تھے سلمان فارسی؟ کہاں پہنچے؟ شام۔ تو یہ شام میں انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو حق مذہب پہ ہے۔ دیکھیں عیسائیت کا مطلب جو میں لفظ کرسچینٹی استعمال کر رہا ہوں، اس وقت جو ٹرو کرسچینٹی تھی، ٹرو کرسچینٹی کا مطلب ہے توحید پرست سے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، ان کی بات چل رہی ہے۔ The word Trinity don't exist in Bible۔ یہ ٹرینٹی عقیدہ تثلیث کا تو نام بھی نہیں ہے بائبل، موجودہ بائبل کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اس جو ہے نا بشپ نے کہا کہ میں ایک آدمی کو صرف جانتا ہوں جو عراق کے شہر موصل کے اندر ہے، عراق کے شہر موصل کے اندر۔ آپ کبھی جا کے میپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ سلمان فارسی نے ٹریول کیا ہے اس میں کتنا ڈسٹینس ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں شام سے نکلا، موصل عراق میں پہنچا، وہاں پہ رہا۔ اسی طرح سے جب اس پادری کے انتقال کا وقت آئے تو مجھے اس نے کہا کہ تم اگلے شہر، ایک آدمی ہے اب جو نصیبین کے اندر ہے۔ نصیبین کہاں پہ ہے؟ سیریا اور ٹرکی کے بارڈر کے اوپر۔ شام سے نکلے، کہاں پہنچے؟ نہیں، موصل، عراق سے نکلے، آگے کہاں پہنچے؟ نصیبین۔ جب اس کے وہاں پہ جو پادری ہے وہاں اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا اب تم اگلے پادری اموریا کے اندر ہے۔ اموریا کہاں پہ ہے؟ یہ نیا ایک اور علاقے کا نام ہے۔ اموریا ہے ٹرکی کے اندر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے نکلے، شام سے عراق سے نصیبین سے آگے اموریا کے پادری کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے اس سے دین سیکھا۔ کتنے سال اس اسفار میں گزارے۔ اس کے بعد جب اس اموریا کے پادری کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جس کی طرف میں تمہیں ریفر کر سکوں۔ ہاں تمہیں میں ایک چیز بتا سکتا ہوں، اب جو نبی آخر الزماں ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، اب ان کے جو ہے نا ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔
میں تمہیں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں 3 کچھ علامات بتا دیتا ہوں کہ تم اس جگہ پہ جا کے اس جگہ کو ڈھونڈ کے وہاں جا کے قیام کرو، وہاں پہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ 3 علامات اس اموریہ کے پادری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ ایک علامت یہ کہ وہ نبی ہجرت کریں گے اس ایسے علاقے کے اندر جو 2 پہاڑوں، جو چٹیل پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہوگی، اس کے اندر وہ ہجرت کریں گے اور وہاں پہ کھجور کثرت سے جو ہے نا اگا کریں گے۔ اور دوسری علامت یہ بتائی کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ جو آخری نبی ہوں گے، یہ ہدیہ قبول کریں گے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھائیں گے، چیریٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور تیسری علامت ان اموریہ کے پادری نے یہ بتائی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ ان کے کندھے کے اوپر مہر نبوت ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی جب اس اموریہ کے پادری کا انتقال ہوا، یہ جگہ کو تلاش کرتے کرتے عرب، وہاں سے اموریہ سے قافلہ عرب کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، جو انہوں نے اس دوران کچھ کمایا ہوا تھا، مال دولت وغیرہ، اس دوران انہوں نے کچھ تجارت بھی کی، کچھ بکریاں اور گائیں وغیرہ وہ فرماتے کہ میں نے خرید لی تھی، وہ سب بیچ کر میں نے عرب کا سفر کیا۔ اور وہاں عرب کے جس قبیلے کے ساتھ میں نے سفر کیا، ان لوگوں نے مجھے بطور غلام کے عرب میں آ کے واپس غلام کے طور پہ بیچ دیا۔ جب وہ وہاں سے ٹرکی سے عرب آئے ہیں تو ان کو رسے کے اندر غلام کر کے بیچ دیا گیا حضرت سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی اب عرب کے اندر بطور غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ان کا آقا تھا وہ ایک یہودی تھا۔ اس یہودی نے آگے انہیں ایک بندے کے ہاتھ فروخت کیا، اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ بنو قریظہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبیلہ تھا جہاں پہ وہ آباد تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس ایک یہودی کے ہاتھ سے نکل کے اگلے یہودی کے ہاتھ پہ بکا، اور جیسے ہی میں اس علاقے میں آیا تو مجھے فوراً اس علاقے کو دیکھ کے سمجھ آ گیا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کی طرف مجھے اس اموریہ کے پادری نے بتایا تھا، جس کے بارے میں اس اموریہ کے پادری نے مجھے بتایا تھا۔ ساری علامات اس علاقے کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی یہاں پہ رہے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ I was a slave، اور میں صبح سے لے کے شام تک اپنی غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن میں کھجوروں کے درخت کے اوپر کھجوروں کی کٹائی کر رہا تھا، نیچے میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص بھاگا ہوا آیا میرے مالک کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ ان کیلا والوں کو ہلاک کریں، انہوں نے ایک ایسے شخص کو پناہ دی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر تھا کہ میرا جسم نہ کانپنا شروع ہو گیا، اور ایسے تھا کہ میں ابھی فوراً گر جاؤں گا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اترا، اور میں اتر کے جب نیچے آیا اور میں سوال پوچھنے لگا اس شخص سے، تو میرا جو آقا تھا اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، اگر تم اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس رات خاموشی سے کچھ کھانا پکا کر، یہ جو کیلا والے ہیں، یہ کیلا والے جو ہیں یہ ہیں قبا والے ہیں۔ قبا مدینہ کے پاس، آپ ماشاءاللہ لگتا ہے عمرہ کر کے آیا، مدینہ کے پاس قبا کا علاقہ ہے جہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے قبا کے اندر قیام کیا، اور قبا کے اندر مسجد تعمیر فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو قبا کے اندر 2 رکعت پڑھے گا گویا کہ اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی کا جو عمرہ ہے وہ قبا کے اندر 2 نفل پڑھنا ہے۔ آج بھی جائیں، وہاں پہ زائرین کا رش ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنا عمرے کے مترادف ہے، اور یہ اسلام کی 4تھی بڑی مسجد ہے، اسلام کی 4تھی بڑی مسجد ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کچھ کھانا پکا کر قبا کے مقام پہ پہنچے، دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا اور بیان کیا کہ اللہ کے نبی، یہ ابھی تو خیر نبوت کا اقرار حضرت سلمان فارسی نے نہیں کیا تھا، یہ صدقے کا مال ہے اور یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول کیا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا، خود تناول نہیں فرمایا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی۔ ایک نشانی کیا بتائی تھی اموریہ کے پادری نے؟ ہجرت کرے گا اس علاقے میں جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، جو چٹیل پہاڑوں کے درمیان ہے۔ دوسری نشانی کیا بتائی تھی؟ زکوٰۃ کا مال نہیں استعمال کریں گے۔ 2 نشانیاں پوری ہوں گی۔ تیسری نشانی حضرت سلمان فارسی کو جو بتائی گئی ہوئی تھی کہ ان کے کندھوں کے اوپر مہر نبوت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، حضرت سلمان فارسی میں پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگا، اور وہاں جب پہنچا اور آپ علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا اور جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ مجھے مہر نبوت نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لی کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانے مبارک سے کپڑا کچھ نیچے کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے مہر نبوت تھی، اور جیسے ہی میں نے وہ مہر نبوت کو دیکھا تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں چلا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اٹھایا. اب سجدہ کرنا جائز نہیں تھا، لیکن سلمان فارسی تو ابھی اسلام قبول کرنے کی سٹیج کے اوپر تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا دین کے کیا حدود ہیں. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا کہ تم مجھے اپنی پوری تفصیل بیان کرو، تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو. تو پھر سلمان فارسی نے پورا اپنا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ پورا واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کریں. تو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ اے ابن عباس، جس طرح سے میں تمہیں اپنے ایمان لانے کا پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسی طرح سے میں نے یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے نا بیان کیا. اب آپ تھوڑا سا اس واقعے سے نا لیسنز ہمیں کیا ملتے ہیں. اب سوچیں، اب مجھے آپ بتائیں، حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں تھے، علم کی جستجو میں تھے، راہ حق کی تلاش میں تھے، اور سب سے پہلا جو شخص ملا وہ کون تھا؟ کون تھا؟ ہاں، لیکن جو استقامت اور جن کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا کہ ہم نے جہاں پہنچنا ہے، اگر وہ کسی غلط بندے کے بھی ہاتھ چڑھ جائے نا، اللہ ان کو سیدھے رستے تک پہنچا دیتے ہیں. ان کے حوصلے، حضرت سلمان فارسی کا حوصلہ اس وجہ سے پست نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے ہمیں دین سکھانا ہے اگر ان کے اعمال ایسے ہیں تو پھر ہمیں کیا دین پڑھنے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی اور یہ دیندار لوگ ہیں، یہ جو ہے نا یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. بھائی اگر ایک BMW کا ڈرائیور جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو یہ ڈرائیور کا قصور ہے، یہ BMW کا قصور ہے؟ بتائیں، ڈرائیور کا قصور ہے نا، کہ BMW کمپنی کا قصور ہے؟ ڈرائیور کا قصور ہے. اگر ایک شخص دین کو اوپر پراپر پریکٹس نہیں کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب دین سے متنفر ہو جائے. میرے ایک دوست دین کے اوپر آئے اور کسی وجہ سے، اور اتنا شدت کے ساتھ دین کے اوپر آئے کہ ان کا مطلب یو جسٹ نیم اٹ، وہ ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک اعمال، اذکار، حلیہ بدل گیا. جہاں پہ وہ بالکل یو قسم کا ان کا ایک گیٹ اپ تھا، داڑھی، ٹوپی، امامہ، جبہ. اور ایک وقت آیا کہ بالکل اس نے لائف سے دوبارہ یو ٹرن لیا. میں نے اس کو کہا تجھے کیا ہوا؟ میرا تو دوست تھا. تو کہتا جن لوگوں کی وجہ سے ہم دین کے اوپر آئے تھے ان لوگوں کے حالات اگر ایسے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنے کسی استاد سے بدظن ہو گیا تھا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے دین پہ آنے کی؟ اس کی مثال وہی ہے کہ ایک جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دیندار اگر کوئی برا کام کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی تعلیمات ہی ہے. بھائی جو دیندار جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے. لیکن جو حق کی جستجو کے اندر ہوتا ہے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا بادر نہیں کرتے ہیں. دے آر فوکسڈ ٹورڈ دیئر گول. حضرت سلمان فارسی نے کتنی قربانیاں دیں آپ کے سامنے. اپنے گھر کے اکلوتے تھے، اپنے گھر کا سکون راحت کو چھوڑا، کتنے اسفار کیے، کس چیز کی تلاش میں؟ حق کی تلاش میں، علم کی جستجو میں، نیک لوگوں کی صحبت کے حصول کے لیے. He was so determined, so consistent. وہ ایک لمحے کے اوپر بھی آ کے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں سے یو ٹرن واپس لوں اور فارس چلا جاؤں. سوچ جا سکتے تھے نا، کسی بھی اپنی لائف کی سٹیج کے اوپر وہ جا سکتے تھے، واپس اپنے گھر بار میں چلا جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی مشقت والی زندگی اٹھانے کی، غلامی قبول کی، کس چیز کے لیے؟ اپنی یہ استقامت کی از اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ انسان نے جب اپنے کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر اس کا ویژن کلیئر ہو تو جیسی مرضی رکاوٹیں آئیں. کتنے سال سلمان فارسی نے انتظار کیا ہوگا، غلامی قبول کی، تکلیفیں برداشت کی، اور جو ہے نا تکلیفیں، مال خرچ کیا، لیکن اللہ نے اس کا ریوارڈ کیا دیا حضرت سلمان فارسی کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول بنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس سے ہمارے لیے بہترین سبق ہے. لیسن آف دا سٹوری کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کی پوری جو ایک ریورژن سٹوری ہے اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جو ہمارا ویژن ہے، اس میں فرم ہونا چاہیے،
استقامت ہونی چاہیے. اللہ کو یہی عمل پسند ہے کہ انسان جو کام کرے استقامت کے ساتھ کرے, اور اس راستے کے اندر جتنی راستے میں تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرے. آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ علم کے راستے پہ چلتے ہیں اور کچھ عرصے بعد نہ تھک جاتے ہیں, چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد غیر حاضریاں, اور پھر ایک سال کے بعد, ایک سال کے اینڈ کے اوپر جو ریٹینشن ریٹ ہوتا ہے وہ 50% کے اوپر آ جاتا ہے. 50% لڑکے بھاگ چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہوتی ہے؟ کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے, استقامت نہیں ہوتی ہے. دین کے اندر یا دنیا کے اندر آپ کوئی بھی بڑا گول زندگی میں اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیو دس aside کہ بے شک وہ دنیا کا کوئی گول ہے, یہ دین کا کوئی گول ہے, یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر کنسسٹنٹ ہو.